الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین و مشاہدین، لگاتار منہج سلف کے اصول پر ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں نے 4 اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ میں انہیں واپس پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ سلسلہ برقرار رہے۔ پہلا اصول یہ تھا گزشتہ درس کا کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں، ان سب پر ایمان لانا، ان کی غلط تعویل نہ کرنا، تحریف نہ کرنا اور ان کا انکار نہ کرنا، اور مخلوق سے ان نام و صفات کی مثال اور تشبیہ نہ دینا۔ دوسرا جو اہم اصول تھا وہ یہ کہ عبادت میں 3 بنیادی ارکان ہیں۔ ایک تو خوف، نمبر 2 امید، اور تیسرا رکن محبت۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب یہ عبادت ہوتی ہے، اور ہر ایک رکن سے ایک ایسا فرقہ جو سلف صالحین کی منہج سے ہٹ گیا وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا اصول ہم نے بیان کیا تھا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا اور ان کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی شان میں گستاخی اور کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی بڑا اہم اصول ہے۔ چوتھا اصول جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو مسلم حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کرنا، لوگوں کو نہ ابھارنا، ان کی اطاعت کرنا۔ یہ 4 اصول گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیے تھے۔ اب تک کے 3 دروس میں 14 اصول ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ 15ویں اصول سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ اصول نمبر 15، ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کے اندر 3 چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے مسلمانوں کے سامنے اقرار کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا۔ اس سے جو کافر ہیں وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو کافر ہیں وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، تو وہ اس سے نکل گئے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے ایمان لانا۔ اس سے جو منافق ہیں وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ منافق زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف مجبوری میں اور خوف کے قتل کے خوف سے وہ ایمان لاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس قید سے یا اس چیز سے جو منافق ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی بات کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ اس سے جو فاسق لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جو فاسق ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یعنی جو عمل نہیں کرتے، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، دل سے بھی ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی یہاں عمل نہیں ہے، تو اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو مرجئہ ایک فرقہ پیدا ہوا وہ بھی اس سے نکل جاتا ہے، ان کے یہاں ایمان کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ اور ان کا منہج ہے۔ انہوں نے امید کے پہلو کو غالب کیا اور یہ کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے ایمان لے آئے، دل سے ایمان لائے، عمل کرنا چاہیے لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو مرجئہ جو ہے اس قید سے یا اس چیز سے نکل جاتے ہیں۔
अमल ज़रूरी है। पक्के और सच्चे मोमिन के लिए अमल ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल ईमान बिदअ व सबऊन शुअबा, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। आलाहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे ऊंची शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, क्योंकि ये बुनियाद है, ये ज़ुबान से इकरार करना। इसी की वजह से एक बंदा मुसलमान होता है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और जो सबसे कमतर शाख है वो क्या है कि तकलीफ़ दे चीज़ों को रास्तों से हटा देना। ये एक अमल है, आपने उसे ईमान में शामिल किया, लिहाजा अमल ईमान में दाखिल है, और ईमान के लाने के बाद अमल भी ज़रूरी है। वल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, और हया शर्म ईमान की शाखों में से एक शाख है। तो आपने ज़ुबान से इकरार करना जो एक अमल है उसे भी ईमान की ऊंची शाख करार दिया, और जो सबसे निचली शाख है वो ये है कि तकलीफ़ दे चीज़ों को रास्तों से हटा देना, उसे भी आपने ईमान में शामिल किया। लिहाजा ईमान अमल की दावत देता है। ईमान जितना इंसान का मजबूत होगा, इंसान के पास उतना ही अमल भी होगा। ईमान की मिसाल दरख्त की है। जिस दरख्त की बीज ज़्यादा ताकतवर, कवी और मजबूत होगी, उस दरख्त की शाखें भी उतनी ही मजबूत होती हैं, और उतना ही ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, फल से फ़ायदा उठाते हैं। तो ही मिसाल ईमान की भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान भी देखता है और अमल भी देखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन न तुम्हारी सूरतों को देखता है और ना ही तुम्हारे जिस्मों को, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। तो दिल से ईमान लाना ज़रूरी है और अमल करना भी ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कह देते हैं कि ईमान यहाँ सीने में है, और फिर उनको नमाज की दावत दी जाए या इस तरीके से गुनाहों के छोड़ने की दावत दी जाए तो कहते हैं ईमान हमारा बहुत अच्छा है, सच्चा है, ईमान काफ़ी है और हमारे लिए अमल की ज़रूरत नहीं है। ये कहना सरासर गलत है। अगर इंसान का ईमान यकीनन मजबूत होगा तो इंसान उसके ऊपर अमल भी करेगा। ये अमल आईना है। जैसे आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो आईना आपके चेहरे की बदसूरती को, खूबसूरती को बता देता है, ऐसे ही अमल भी इंसान के ईमान को बता देता है। ये अमल इंसान के ईमान का मीज़ान और तराजू है कि आपके दिल के अंदर कितना ईमान है अल्लाह और उसके रसूल पर। उसी अगर ईमान कवी और सख्त होगा तो इंसान का अमल भी उतनी कदर ज़्यादा होगा। इसीलिए देखिए, ज़्यादा ईमान वाले थे पुख्ता, उनके यहाँ आमाल भी ज़्यादा था। अम्बिया कराम ईमान के ऊँचे मैार पर कायम थे, तो तमाम नेक आमाल में भी वो सबसे सबकत ले जाने वाले थे। अम्बिया के बाद सहाबे कराम थे, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, उसी कदर उनके पास अमल भी था। ऐसे ही मिसालें आप लेते जाइए। लिहाजा जितना ईमान इंसान का कवी और मजबूत होगा उतना ही इंसान के पास अमल भी होगा। तो ये अमल आईना है, ये बताता है कि आपके पास कितना ईमान है। जी, तो ये तीन चीज़ें होगी। चौथी चीज़ ये है कि अमल से, इताअत से ईमान बढ़ता है और नाफरमानी से ईमान कम होता है। ये भी सलफ सालिहीन का एक अहम उसूल है कि ईमान घटता और बढ़ता रहता है। हमेशा ईमान एक जैसा, एक मेयार पर नहीं रहता, और ना ही तमाम मुसलमानों और मोमिनों का ईमान एक ही जैसा है, ऐसा भी नहीं है। ईमान में कमी और ज़्यादती होती रहती है। कुरान में काफ़ी दलाइल मौजूद है, हदीसें काफ़ी मौजूद है इसके ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है तो उनके दिल दहल उठते हैं। दिल दहलना ये ईमान की एक पहचान है। आँखों से आंसू का जारी हो जाना उसके ईमान की पहचान है। हमारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ व नसीहत करते थे तो लोगों की आँखों से आंसू निकल पड़ते थे, दाढ़ियाँ तर हो जाती थी। ये उनके ईमान की पहचान होती थी। तो ये अमल ईमान की पहचान हुआ करता है। तो जब अल्लाह का ज़िक्र होता है उनके दिल दहल उठते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु,
جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کس قدر لوگوں کے دلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، روزے سے محبت، تراویح سے محبت، قرآن سے محبت، کس قدر چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور انسان تمام نیک اعمال کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان قبرستان جاتا ہے، کسی کو قبر میں اتارتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، یا قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یا انسان کے ساتھ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انسان حج پہ جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے۔ تو ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اور یہ اہل سنت اور جماعت کا، سلف صالحین کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی ہمارے نبی نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائیں۔ اونچی شاخ یعنی سب سے بلند شاخ زبان سے اقرار کرنا، اور سب سے کمتر شاخ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا، یہ سب سے کم ایمان ہے۔ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حاکم وقت کے لیے، قاضی کے لیے ہے۔ یہ ہر آدمی کے لیے حکم نہیں ہے یہ کہ آپ جس کو منکر دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھیں اس کو آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اس کو ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں، توڑنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ اگر حاکم وقت کرتا ہے الحمدللہ، اگر نہیں کرتا ہے تو آپ سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج بہت بڑی مصیبت جو امت مسلمہ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اس سے بھاگتے ہیں۔ ان کی اپنی ذمہ داری نماز پڑھنا، اور اس طریقے سے کفر و شرک سے، بدعت و خرافات دور رہنا، بچوں کی بیویوں کی تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ذمہ گھر کی اصلاح کرنا، اور ان کی جو انفرادی اپنے اعمال ہیں ان پر انسان دھیان نہیں دیتا۔ دوسروں کی ذمہ داریوں میں انسان داخلہ لیتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ اسی کرتا ہے، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے ایسا کرتا ہے، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے اور اپنی طرف انگلیوں کو نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو اس لیے جو ہے یہ منہج غلط ہے۔ یہ ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر بھی اللہ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ زبان کی ذمہ داری بولنے کی ہے، آنکھ نہیں بول سکتی۔ اب آنکھ سے آپ بلوائیں گے تو آنکھ کیا کرے گی؟ نہیں بولے گی وہ۔ ہاتھ کی ذمہ داری بولنے کی نہیں ہے، کھانے کی، پکڑنے کی ہے۔ پاؤں کی ذمہ داری چلنے کی ہے۔ دماغ کی ذمہ داری سوچنے کی ہے۔ کان کی ذمہ داری سننے کی ہے۔ سب کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھی ہیں۔ اب کان اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور زبان پر الزام لگانا شروع کر دے، صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہر انسان کو اپنی اپنی ادا کرنا ہے۔ تو ہماری جو اپنی ذمہ داریاں انسان اسے ادا کرے۔ تو اگر اس کی طاقت ہے تو انسان ہاتھ سے روکے۔ یہ جو قاضی ہیں، حاکم وقت ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پاور ہے، ان کے لیے ہے یہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے۔ یہ علماء کے لیے ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم سے بتائیں، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ اس چیز کی برائیوں کو، مذمتوں کو ان کے سامنے بیان کریں۔ علم سے آپ انہیں بتائیں۔ اگر وہ مان جائے الحمدللہ، نہیں مانے تو بھی الحمدللہ، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، نیچا درجہ ہے۔ ایمان کے درجات ہو گئے گویا کہ ہمارے نبی کی صاف صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار نصوص ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی جنت سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے گا۔ یعنی ایسا بندہ جو مومن ہوگا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، یا ایسا عمل نہیں کیا ہوگا جس سے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا توحید کی خاطر، گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، اس میں بھی ایمان کے آخری درجے کو بیان کیا گیا۔ تو ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کم ہوتا بڑھتا ہے۔ جیسے انسان کے درجے ہیں
کہ سارے انسان نیکیوں میں ایک درجے پر نہیں ہیں، ایسے ہی ایمان میں بھی سارے لوگ ایک درجے پر نہیں ہیں۔ تو یہ بھی سلف صالحین کا ایک اہم اصول ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے ایمان اور لانا تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اصول نمبر 15، اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور ان کی شان میں نہ غلو کرنا اور نہ ہی تنقیص کرنا۔ یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے، ہمارے نبی کے ساتھ ہے، اور تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کسی کی شان میں غلو نہ کرنا، کیونکہ غلو ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، ایاکم الغلو، اے لوگو غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے دین میں غلو کی بنا پر ان کو ہلاک کیا گیا، یا دین میں غلو نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو غلو کرنے سے شریعت کے اندر ہمیں منع کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرتے ہیں، انہیں الوہیت کے اور ربوبیت کے مقام مرتبے پر فائز کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کان ما یکون کا علم ہے، آپ عالم الغیب ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے بارے میں نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی قبر عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کی شان میں غلو ہے، یہ کہ ہمارے نبی غیب جانتے تھے، آپ کی قبر عرش سے افضل ہے، اور اس طریقے سے آپ کی موت کا انکار کرنا، آپ کو پکارنا، اور یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا آپ کے پاس علم ہوتا ہے، دنیا کے تمام خزانے کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو ہے۔ تو غلو یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے درمیان وسطیت اور اعتدال ہونا چاہیے، اور اس راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ کتاب و سنت کا ہے، سلف صالحین کا ہے۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کے درمیان آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ ہی کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبوت کے بعد جو مقام بچتا ہے الوہیت ہی کا بچتا ہے۔ اس لیے اگر نبوت کی شان میں غلو کیا جائے گا تو انسان الوہیت میں جا کر کے ان کو داخل کر دے گا۔ اس لیے نبوت ایک انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی جو معراج ہو سکتی ہے زیادہ وہ نبوت تک ہو سکتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے فضل سے نبوت اور رسالت عطا فرما دے۔ یہ انسان کی آخری کڑی ہے اس درجے تک پہنچنے کا، اس سے اونچا معیار درجہ نہیں ہے انسان کے لیے دنیا کے اندر کہ انسان اس سے زیادہ اور اڑان اڑ جائے، نہیں۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے انسانوں میں سے کسی کو منتخب کر لے، یہ نبوت ہے۔ لہذا اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ آپ کو جو مقام ملا اللہ کی وجہ سے ملا، اللہ رب العالمین کا آپ پر بڑا فضل ہوا، اللہ نے سارا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ لہذا آپ کی شان میں غلو کرنا کہ آپ کو الوہیت یا ربوبیت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینا یہ گمراہی ہے۔ ہمارے یہاں شعر بہت مشہور ہے، وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرک کی انتہا ہے، کفر کی انتہا ہے۔ جی، یعنی اللہ جو عرش پر تھا پہلے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے اندر مدینہ میں نبی بن کر کے اتر گئے ہیں، یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو یہود و نصارہ سے بڑی گمراہی ہے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، باپ نہیں مانتے تھے، بیٹے کا درجہ باپ سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، باپ نہیں مانتے تھے۔ یہ سب کفر و شرک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے درجے کا خیال رکھا۔ لیکن یہ جس نے شعر کہا اس نے تمام فرق کو ختم کر دیا اور اللہ کے رسول کو خدا ہی رب ہی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ کی شان میں تنقیص کرنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ آپ کی شان میں تنقیص کے بہت سارے نمونے ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی حدیثوں کا انکار کر دینا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا،
آپ کی حدیث عقل کے موافق ہوگی تبھی ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے، یا حدیثوں کا مکمل انکار کر دینا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی تنقیص ہیں۔ آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں، نشانیوں کے بارے میں شک پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی سنت اور جو آپ نے عمل کیا اس کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا یا اور چیزوں کا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی اور کوتاہی ہیں۔ یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہود کی گمراہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، نعوذ باللہ انہیں ولد زنا کہا کرتے تھے، یہ بھی ایک سبب ہے گمراہی کا۔ تو جہاں غلو گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے، وہیں کسی کی شان میں تنقیص کرنا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ سے محبت کی پہچان آپ کی اتباع کرنا ہے، اور اتباع تبع الاثر۔ اگر کوئی آدمی آگے جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے قدم پر قدم آپ رکھ رہے ہیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ یعنی دائیں بائیں نہیں ہونا، آپ کو داہنے قدم پر داہنا قدم رکھیے، بائیں قدم پر بائیں قدم رکھیے، اسی کو تبع الاثر کہا جاتا ہے، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سے محبت کی پہچان اتباع ہے۔ اس طریقے سے آپ کے تمام حکموں پر عمل کرنا، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے دوری اختیار کرنا، آپ نے جو کچھ خبر دی اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کرنا جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے، یہ بھی آپ سے محبت کے ضابطوں میں سے ایک اہم ضابطہ ہے۔ آپ کا دفاع کرنا، آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے قول کو، آپ کی حدیث سنت کو سب کے قول پر مقدم کرنا، یہ سب آپ سے محبت کی پہچان۔ تو نبی کی شان میں غلو اور تنقیص دونوں حرام۔ ایسے ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، ان کی شان میں بھی غلو کرنا حرام ہے اور ان کی تنقیص بھی حرام ہے۔ ائمہ کرام کی ہم باتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی، نافرمانی ہوگی، وہاں کسی امام اور عالم کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی مخلوق کی اطاعت مشروط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، تب ان کی اتباع کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی تمام باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں، اپنی آنکھوں کا نور، پیشانیوں کا جھومر، گلے کا ہار بنا کر کے رکھتے ہیں۔ ہم ان باتوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ ان کی بات جو حدیث کے خلاف ہو جائے، ان کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ ضروری ان کا ادب اور احترام کرنا، یہ ہمارے دین کی پہچان ہے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ لیکن ان کے ادب و احترام کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا احترام چھوڑ دیا جائے، قرآن و سنت کے ادب کو بالائے طاق رکھ کر کے ان کی باتوں کو کتاب و سنت پر مقدم کر دیا جائے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ ائمہ کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ ہر امام نے یہی بات کہی ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ ہر امام نے بات کہی ہے، جتنے بھی امام گزرے، چاروں امام ہوں یا اور دیگر امام، سب نے یہی بات کہی ہے۔ لہذا اماموں کی سچی اتباع اور ان کی سچی تقلید کس میں ہے؟ ان کی باتوں کو ماننے میں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو ہر حال میں اجر کے مستحق ہیں، اگر ان کا اجتہاد حق پر پہنچا ڈبل اجر، اور اگر نہیں پہنچا تو بھی ایک اجر۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سامنے حدیث آ جائے، اس حدیث پر ہم عمل کریں، ان کی بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہر امام نے یہی بات کہی ہے، اور ائمہ کرام سے پہلے بھی مسلمان تھے، ائمہ کرام سے پہلے بھی دنیا کے اندر مسلمان تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے میں پہنچا، وہ کون سا دین لے کر کے گئے تھے؟ محمد بن قاسم نے 94 ہجری کے اندر
سندھ کو فتح کیا، اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر 12-13 سال تھی، ان کا کوئی ذکر نہیں تھا نام ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کون سا دین دے کر کے آئے تھے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ چاروں میں سے ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ ہم کتاب و سنت کو کی اتباع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں، سب کا ادب احترام کرتے ہیں، ہر امام، اور یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے سے ایمان اسلام کی اشاعت کی، اور اللہ رب العالمین کے ذریعے سے بڑا کام لیا، اور علم کے پہاڑ تھے، دین داری تقویٰ اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، یہ سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ ہم سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے عذر بھی تلاش کرتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے ان کی بات حدیث کے خلاف ہوگی۔ جب انہیں حدیث پہنچتی تھی فوراً مان لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل میں رجوع کر لیا، ان کے شاگردوں نے 3 مسائل کے اندر ان سے اختلاف کیا۔ امام شافعی کا 2 مذہب ہے، پرانا اور ایک نیا۔ پرانا مذہب جو کوفہ کے اندر گئے، اور نیا مذہب جب وہ امام مالک سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے حدیثوں کو سنا، پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کتنے اقوال ہیں ان کے، کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے اقوال پیش کروں ان کے۔ ایک قول میں پیش کروں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے ایک شاگرد، ان سے ایک سوال کیا گیا داڑھی میں خلال کے بارے میں، داڑھی میں خلال کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی سنت نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، داڑھی میں خلال کرنا یہ نہیں صحیح ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، جب مجلس ختم ہو گئی تو اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ استاد محترم، اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے سند کے ساتھ حدیث سنا دی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سند بڑی اچھی سند ہے اس میں، اور یہ کہنے لگے کہ اگر لیث بن سعد نہ ہوتا تو مالک گمراہ ہو جاتا، مالک تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی وقت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ داڑھی کے اندر خلال کیا جائے گا۔ تو ہر عالم کے پاس دنیا کی تمام حدیثیں نہیں تھیں، کسی بھی عالم اس زمانے میں تو حدیثیں لکھی بھی نہیں گئی تھی، لکھی گئی تھی لیکن کب لکھی تھی؟ صحابہ کے دور ہی سے حدیثیں لکھنا شروع کر دی گئی تھی، لیکن اتنا رواج نہیں تھا، عام طور سے حدیثیں سینوں کے اندر محفوظ تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کی شان میں غلو کرنا اور ان کی ہر بات ماننا، چاہے وہ حدیث کی خلافی کیوں نہ ہو، یہ سب غلط ہے۔ توہین بھی ان کی غلط ہے، منہج سلف کے اصول کے خلاف ہے، اور ان کی شان میں غلو کرنا یہ بھی غلط ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے۔ میں جب مدینہ میں پڑھتا تھا تو میں قصیم ہر رمضان میں وہاں جایا کرتے دعوت کے لیے۔ ایک بار رمضان میں گئے ہم، میرا آخری سال تھا، تو ہماری ایک صاحب سے گفتگو ہونے لگی، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، معاف کیجئے گا، وہ وہاں کے فارغ تھے۔ ہماری ان سے گفتگو ہوئی کافی دیر تک، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، اگر زندہ ہیں، وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے لغزشوں کو دور کر دے، ہم ان کے لیے یہی دعا کریں گے۔ انہوں نے آخر میں جو بات کی وہ یہ کہی کہ اگر امام ابو حنیفہ جہنم میں چلے جائیں گے تو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ آخری گفتگو ان کی یہی تھی ہماری نشست کی، وہی پر میں نے بات ختم کر دیا۔ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ تو جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اس طرح کا تعصب، اس طرح کا یعنی غلو، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ جی ہاں، اور یہ اس امام کی یہ اتباع نہیں ہے سچی۔ امام کی سچی اتباع یہی ہے کہ ان کی وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق لیں اور جو انہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ 16واں اصول تھا۔ 17واں اصول یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو ہم اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر تمام شرطیں نہ پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں۔ یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ کب کہا جائے گا؟ جب تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، تب کسی کو کافر کہا جائے گا۔ اور کافر کون کہے گا؟ جو علماء ہوں گے وہ کہیں گے۔ اور علماء کون سے؟ چھوٹے موٹے علماء نہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کا یہ کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی چھوٹی سی بات ہوگی تو کہتے ہیں اس کی بات کیا کرتی ہو تو کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کافر کا جو فتویٰ جو ہے کفر کا،
थोक के हिसाब से हमारे मुल्कों के अंदर लोग तकसीम करते हैं। न उस आदमी का अकीदा जानते हैं, न उसका मनहज जानते हैं, न उसका अमल जानते हैं, न उस आदमी के पास ख़ुद कोई इल्म होता है, लेकिन फतवा एकदम बाकायदा कारखाने हमारे यहाँ खुले हुए हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं कि लोगों के ऊपर कुफ्र के बाकायदा फतवे लगाए जाते हैं, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर है। तो कुफ्र का फतवा लगाना ये मामूली बात नहीं है, ये अहले इल्म का काम है और इसके लिए शर्तें हैं। जब वो शर्तें पाई जाएंगी और रुकावटें दूर हो जाएंगी तब किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया जा सकता है। देखिए, तकफीर दो तरह की होती है। एक तकफीर मुतलक, मतलब ये है कि कुछ ऐसे आमाल जिनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई आदमी वो अकीदा रखेगा तो कुफ्र का अकीदा है, ठीक है। यानी जिसने ऐसा किया, जिसने अल्लाह को गाली दी उसने कुफ्र का काम किया, जिसने अज़ाब कब्र का इनकार किया उसने कुफ्र किया, ठीक है। या इस तरीके से जिसने जहन्नम का इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, ये कुफ्र है। तो ये सब आमाल करना कुफ्र हैं, लेकिन क्या इसका करने वाला काफिर हो जाएगा, एक दूसरा मसला है, एक दूसरा मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पर लानत भेजी है, शराब के पीने वालों पर लानत भेजी है। एक साहब लाए गए, बार बार शराब पीते थे, तो लोगों ने उन पर लानत भेजना शुरू किया। तुम्हारे भी ने कहा कि नहीं, उन पर लानत ना भेजो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो आप ज़रा देखें, एक तकफीर मुतलक होता है कि मुतलक तौर पर यह कहना कि जिसने इस तरह का अकीदा रखा, ये काम किया या ऐसी बात उसने कही, वो कुफ्र है या उसने कुफ्र का काम किया, ये एक आम बात कहना, ये तकफीर मुतलक कहलाता है। तकफीर मुअय्यन ये है कि किसी मुअय्यन फ़र्द पर कुफ्र का हुक्म सादिर करना कि फ़लाँ आदमी काफिर है, ये तकफीर मुअय्यन है। ये इसके लिए शर्तें हैं और इसके लिए कुछ रुकावटें हैं। जब वो शर्तें पाई जाएंगी तब किसी आदमी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया जाएगा, और जब सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी तब कुफ्र का फतवा उसके ऊपर लगाया जाएगा। क्या शर्तें हैं? नंबर एक, उस काम के कुफ्र होने पर वाज़ेह दलील मौजूद हो, यानी वो काम कुफ्र का काम हो। ऐसा काम ना हो कि वो कुफ्र का काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई तहज्जुद नहीं पढ़ता है, कहता मैं तहज्जुद नहीं पढ़ूंगा, तो आप ये कुफ्र का ये कुफ्र नहीं है कि आप उस पर कुफ्र का फतवा लगा दें। वो तहज्जुद कहता कि मैं तहज्जुद नहीं पढ़ूंगा या मैं सुन्नतों को नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरीके से ऐसा अमल या ऐसा काम जिसके कुफ्र होने पर वाज़ेह दलील हो, बुनियाद हो, जैसे नमाज का इनकार कोई कर दे, कहे कि नमाज इस्लाम के अंदर कोई रुकन नहीं है, इनकार कर दे, कोताही अलग चीज़ है, इनकार करना अलग चीज़ है। ज़कात का इनकार कर दे तो ये सब कुफ्र कहलाता है। तो उस काम के कुफ्र होने पर वाज़ेह दलील हो। नंबर दो, जो करने वाला है उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म सादिक आता हो, यानी ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ रुकावटें हों। जैसे मिसाल के तौर पर मजनून है, वो पागल है और अगर ज़ुबान से कुफ्रिया बातें करता है तो उसको कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। या मान लीजिए वो बच्चा है, नहीं जानता है वो, तो उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। या मिसाल के तौर पर भी नया नया मुसलमान हुआ, उसको नहीं मालूम, नया नया मुसलमान हुआ उसको नहीं मालूम, या ऐसे इलाके में रहता है कि जहाँ इल्म की रोशनी नहीं पहुँची, तो ऐसे आदमी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर हुज्जत कायम करना उस आदमी के ऊपर, और हुज्जत कायम करने का मतलब ये है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अंदर उसके ताल्लुक़ से जो हुक्म है उसे वजाहत के साथ उस तक पहुँचा देना, और उसके जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं उनको दूर कर देना, ये इत्माम हुज्जत कहलाता है। अब ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब अगर ये देखा जाएगा कि क्या कुछ रुकावटें भी हैं। रुकावटों में जैसे कुछ चीज़ें मैंने बयान की कि वो मजनून है, बच्चा है, पागल है, नया मुसलमान है, या उसे मजबूर कर दिया गया है, उसे मजबूर कर दिया गया कि भाई आप ये कलिमा कहो, कुफ्र की बात कहो, वरना हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। अब इंसान मजबूरी में अगर कह देता है तो क्या है, वो काफिर नहीं होगा अगरचे उसने कुफ्र की बात कही, अगरचे उसने कुफ्र की बात कही। या इंसान से भूल हो गया या गलती हो गई इंसान से, तो भी इंसान पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा।
وہ حدیث تو بہت معروف اور مشہور ہے جس میں ایک آدمی نے بھول کر کے یا غلطی سے خوشی میں کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں. کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں کافر ہوا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ ہماری امت سے اللہ نے بھول چوک کو، غلطی کو، اور جس پر ان کو مجبور کر دیا گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے خطا ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف نہ کرنا. انسان بھول جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بھول کر کے اس نے کوئی بات کہہ دی یا غلطی میں انسان کی زبان پھسل گئی اور اس کی زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا تو کیا ہم اس کو کافر کہہ دیں گے؟ یا اسے مجبور کر دیا گیا ہو کہ نہیں کہو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا. تو یہ جو مسئلہ ہے تمام شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے اور تمام رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے. اور یہ کام ایرے غیرے نتھو خیرہ اور جھولا چھاپ لوگ نہیں کریں گے. یہ کام وہ کریں گے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جو اسلام کی مصلحتوں کو، اسلام کے اصول اور ضابطوں کو، تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ کریں گے فیصلہ کسی کے بارے میں. یہ نہیں کہ آدمی اپنی زبان کھڑا ہو گیا اور سب کو کافر کہنا شروع کر دے. نہیں، یہ اہل جو خوارج کی نشانی ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے. خوارج کے ہاں کوئی مسلمان نہیں ہے جو ان کے دین اور عقیدے پر وہی مسلمان، باقی سب کافر ہیں. وہ تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. حکمراں مسلم حکمرانوں کو کافر کہتے، مسلمانوں کو کافر کہتے. ان کے ہاں سب کافر ہیں. ایسے جو روافظ ہیں شیعہ، وہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں. ان کے ہاں بھی کوئی مسلمان نہیں، ان کے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں. تو یہ جو منہج ہے یہ خوارج اور روافظ کا ہے. جو سلف صالحین کے منہج کو جنہوں نے چھوڑ دیا یہ ان کا منہج ہے. یہ سلف صالحین پر چلنے والے لوگوں کا منہج نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے. اگر انسان مجبور کر دیا جائے، اللہ کے رسول کے زمانے میں واقعہ ہوا عمار بن یاسر کا، اللہ نے آیت اتاری من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر انسان مجبور کر دیا جائے تو پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایمان پر اطمینان ہونا چاہیے. کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول چلتا ہے، دل پر اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں چلتا. تو اس تمام رکاوٹیں ہیں. اور ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. چوری کی سزا اسلام کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے. تو کیا ہر چور کے ہاتھ کاٹ لیں گے؟ جو بھی چور ہوگا اس کے ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں. اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں. جب وہ شرطیں ہوں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے. رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہوں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کا سامان باہر پڑا ہوا ہے اور آدمی اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا، اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، اس میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. چوری کرنے والا بچہ ہے، بچہ یہ مکلف نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. کسی نے مجبور کر دیا کہ چوری کر کے لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، راستے میں پکڑا اور کہا کہ جاؤ فلاں دکان سے اتنا سامان چوری کر کے لے آؤ، وہ لے کر کے آتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کے ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. حالانکہ اسلام میں کیا قانون ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو. تو چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، اس کے رکاوٹیں ہیں. جب ساری رکاوٹیں دور ہوں گی تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور اس کا وہ بھی ہے کہ کتنے پر چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی 10 ریال چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، ایسا بھی نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں. یہ سب تاصیل ہے، اصول ہیں، ساری چیزیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے. انہی چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ساری بربادی ہو رہی ہے. تو یہ اصول نمبر 15-17 میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اصول نمبر 18، جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. یہ بھی ایک اہم اصول ہے. یعنی وہ بڑا گناہ جس کے کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق نہیں ہوتا ہے. کون سے گناہ ہیں؟
جن کے کرنے سے انسان ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، ایک تو شرک ہے، نمبر 2 کفر، اور نمبر 3 نفاق۔ یہ 3 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان جہنم کا ہمیشہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے۔ اور یہاں شرک سے مراد بڑا شرک ہے، کفر سے مراد بڑا کفر ہے، اور نفاق سے مراد دل کا نفاق، ایمان کا نفاق ہے، یعنی عملی نفاق یہاں مراد نہیں ہے۔ تو یہ 3 ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو اور دیگر گناہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے۔ جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، بے ایمانی کرنا، رشوت لینا، سود لینا، یہ سب کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر چور کو دنیا میں سزا مل گئی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، زانی کو سزا مل گئی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر زنا کرنے پر سزا نہیں ملی، چوری پر سزا نہیں ملی، تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا جس نے شرک اور کفر اور نفاق نہیں کیا ہوگا، اس کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے کے لیے جہنم کی سخت وعید سنائی۔ اور اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اور شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ دون کا اطلاق کمتر چیز پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ شرک سے کمتر ہیں، لہذا ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ حقوق العباد کا بھی اگر مرتکب ہے، بندوں کے حقوق جس نے غصب کر لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں معافی ہوگی تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوئی تو آخرت کے اندر جس بندے کے پر ظلم کیا ہوگا کسی نے، اس آدمی کی، اس مظلوم کے نیکیوں کو اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ظالم کی نیکیوں کو مظلوم کے اوپر کو دے دیا جائے گا۔ اور جب اس ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی برابر نہیں ہوگا تو پھر جو مظلوم ہے اس کے گناہوں کو ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور پھر ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، یہ بھی جان لیں آپ۔ حقوق العباد بندے کا حق ہے، لہذا اگر بندے نے معاف کیا تو ٹھیک ہے، اگر بندے نے معاف نہیں کیا دنیا کے اندر تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا۔ اگر برابر سرابر ہو گیا اور ظالم نے شرک نہیں کیا تھا، کفر و نفاق نہیں تھا اس کے پاس، اور برابر ہو گیا، جنت کے اندر جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر برابر نہیں ہوا تو ظالم کی جو نیکیاں ہیں یا مظلوم کی جو گناہ ہیں وہ ظالم کے سر پر ڈال دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ تو حقوق العباد کے اندر بھی جو کوتاہی کا شکار کرتے ہیں وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے، بشرطے کہ انہوں نے کفر اور شرک اور نفاق نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جان کر کے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، حقوق العباد نہ ادا کرنا یہ سخت جرم ہے میرے بھائیوں۔ کہ انسان جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور انسان اگر یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کر دے گا تو اللہ رب العالمین کے اوپر جرات ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نہ معاف کرے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کو بڑے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو سلف صالحین کے اصول ہیں ان اصول کو خیر آباد کہہ دو، یہ کہے کہ نہیں بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ جیسے خوارج کا عقیدہ یہ ہے، خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، خوارج کہنے کے 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرے نکلے اس کو خوارج۔ نمبر 2، جو سلف صالحین کے عقیدے منہج کے خلاف نکل گیا اس کو بھی خوارج، یہ بھی ایک وجہ ہے ان کو خوارج کہنے کی۔ اور یہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف تھا کہ بڑے گناہوں کا مرتکب جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ یہ سلف صالحین کا منہج عقیدہ نہیں ہے
کتاب و سنت کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی. جہاں وہ سب وعیدیں ہیں. وعید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے ساتھ ہو کر کے رہیں گی. جی ہاں. تیسری چیز یہ ہے کہ دین سے وہ نکل گئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا خوارج کے بارے میں؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے وہ ایسے خوارج کے بارے میں. تو ان کو دین سے نکلنے کی بنا پر خوارج کہا گیا. نمبر 2 سلف صالحین کے عقیدے منہج سے نکلنے کی بنا پر خوارج کہا گیا. نمبر 3 حکومتوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنے کی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا. یہ 3 اسباب ہیں ان کو خوارج کہنے کی. جی ہاں. تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں حکومتوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، لہذا وہ خارجی رہیں گے. وہ اپنا نام کچھ بھی رکھیں، وہ خارجی ہیں، خوارج ان کو کہا جائے گا. ان کا نام جو بھی اپنا رکھیں، چاہے القاعدہ نام رکھیں، چاہے نصرہ نام رکھیں، چاہے داعش نام رکھیں، چاہے طالبان نام رکھیں، چاہے بوکو حرام نام رکھیں، کچھ بھی نام رکھیں، وہ نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. یہ سب کے سب خوارج ہیں، سب کے سب خوارج ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، تمام مسلم حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں، حرمین شریفین کے ائمہ کو، اماموں کو، خطبہ کو، سعودی بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، سب کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں. جی ہاں، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. یہ عقیدہ خوارج کا بھی ہے، یعنی کہ مرتکب کبیرہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا. یہ عقیدہ معتزلہ کا بھی ہے اور یہ عقیدہ روافض کا بھی ہے. خوارج اور روافض بہت ساری چیزوں میں ان کی اہم مماثلت ہے. بہت ساری چیزوں میں جو عقیدہ ان کا ہے، جیسے خوارج قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. روافض کا بھی عقیدہ یہی ہے. کچھ لوگوں نے صراط کے ساتھ بیان کیا، کچھ لوگوں نے اشارتوں بیان کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں بات کرو گے بھائی؟ کیا شک ہے آپ کو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو وہی مسئلہ ہو گیا، انجام وہی ہے کہ گویا کہ اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. تو بہت سارے اس طریقے سے خروج کرنا. روافض کے ہاں بھی خروج ہے، خوارج کے ہاں تو ہی ہے، ان کے ہاں بھی خروج ہے. تو اس لیے جو ہے یہ خوارج اور روافض بہت ساری چیزوں میں ان کی ہم مماثلت ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ آج خوارج اور روافض ایک ساتھ کھڑے ہیں. اہل سنت والجماعت کے خلاف، مملکت سعودی عرب کے خلاف خوارج اور روافض سب ایک ساتھ ہیں. اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور منہج ایک ہی ہے. اور چڑیا جیسی ہوتی ہے اپنے چڑیے ہی کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، سمجھ رہے نا، وہیں پر جا کر کے وہ اترتی ہے، بیٹھتی ہے. اس لیے ان کا عقیدہ منہج ہے کہ خوارج اور روافض کا. اس لیے خوارج اور روافض کے اندر آج دیکھیے تال میل ہے اور دونوں ایک ساتھ ہیں مملکت سعودی عرب کے خلاف. تو اصول نمبر 18 تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اصول نمبر 19، اسلام کے دین کے 4 سورسز ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور ان چاروں کو ہم مانتے ہیں، تمام سلفی اہل حدیث ان سب کو مانتے ہیں. یہ اہل حدیثوں کے تعلق سے بدگمانی ہے اور ہماری بھی کمی ہے کچھ کہ ہم نے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکے. ہم وہ کہتے ہیں کہ لوگ قیاس نہیں مانتے، لوگ اجماع نہیں مانتے. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے سلف صالحین کے اصولوں میں سے کہ دین کے 4 بنیادی سورسز ہیں، مصدر جن سے دین لیا جائے گا: ایک قرآن اور ایک حدیث، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس. ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں، لیکن قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قیاس صحیح ہو. قیاس فاسد کو نہیں مانتے. وہ قیاس جو کتاب و سنت کے خلاف اس کو نہیں مانتے. اور میں بتاؤں کہ قیاس ضرورت ہے، اصل کتاب و سنت ہی ہیں. قیاس اور اجماع یہ ضرورت ہیں، یہ بنیاد اور اصل نہیں ہیں. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کتاب و سنت عام طور پر، تو اس میں اجماع اور قیاس کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ اجماع اور قیاس ضرورت ہے. یہ کب ہم قیاس کریں گے؟ جب کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح نص نہیں ہوگا. اگر واضح نص ہے تو قیاس نہیں کیا جائے گا. تو قیاس ضرورت ہے، اور کتاب و سنت یہ اصول اور بنیاد ہیں. اور اجماع اور قیاس بھی جب تک کتاب و سنت کے اصول کے موافق نہیں ہوگا وہ نہیں مانا جائے گا. تو قیاس صحیح کو ہم مانتے ہیں. اور اجماع
اس اجماع کو مانتے ہیں جو ثابت شدہ ہو، ایسے اجماع کو نہیں مانتے جو ثابت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اجماع نقل کر دیتے ہیں، اس مسئلے کے اندر اجماع ہے، حالانکہ اجماع نہیں ہوتا، اجماع نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق آپ پڑھیں گے، ان لوگوں کی کتابیں کہیں گے اس پر اجماع ہے، حالانکہ کبھی اجماع اس پر نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عباس نے باقاعدہ جو ہے اس کے خلاف کیا، کبھی اس پر اجماع نہیں رہا۔ بعد کے زمانے میں بھی کبھی اجماع نہیں اس پر رہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کبھی اجماع اس کے اوپر نہیں رہا۔ امام ابن حزم کے ہاں تو طلاق ہی نہیں واقع ہوتی ہے، کیونکہ ایک مجلس کی 3 طلاق دینا بدعت ہے، اور بدعت ان کے ہاں واقع ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک بھی طلاق نہیں مانتے۔ تو ہر زمانے میں اس پر اختلاف رہا ہے، لیکن وہ کہہ دیں گے کہ اس پر اجماع ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے تراویح کے تعلق سے کہ 20 رکعت کہیں گے اس پر اجماع ہے، حالانکہ اس پر اجماع نہیں ہے۔ امام مالک سے 30 رکعت منقول ہے، 60 رکعت منقول ہے، اور ائمہ کرام سے منقول ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں لوگ اجماع نقل کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں اجماع نہیں ہوتا ہے۔ اگر موجودہ زمانے میں اجماع کی مثال دی جائے تو یہ دی جا سکتی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں پورے مسلمانوں کے اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، یہ ایک مسلمہ اجماع ہے۔ یہ آج کے دور کی اگر مثال دی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے وہ اجماع ہم مانتے جو ثابت ہو، اور حدیث جو صحیح حدیث ہوگی، صحیح حدیث کہنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث کو ہم مانتے، وہ حدیث جو صحیح ہوگی۔ ایک بات بتاؤں، بڑی پتہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مصدر ہمارا ہے، قرآن میں بات آ گئی الحمدللہ، لیکن قرآن کی بات جو اگر کوئی بتائے، اگر وہ سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ دیکھیے جو اہل باطل ہے قرآن سے دلیل لیتے ہیں، وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں، تو دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی آیت سے جو معنی اخذ کیا وہ غلط ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ دھوکہ کھا جاتے، کہتے ہیں قرآن میں ہے یہ چیز، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، آیت پڑھ دی انہوں نے، لیکن اس کا جو معنی انہوں نے بیان کیا وہ صحابہ تابعین طبع تابعین سلف صالحین کے معنی کے خلاف تھا، اس لیے ان کے معنی کو نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی بات کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بات سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے موافق ہو۔ حدیث کے لیے 2 شرط ہے، نمبر 1 حدیث صحیح ہو، نمبر 2 اس حدیث کا معنی وہی لیا جائے جو صحابہ نے لیا تھا، اس کا مفہوم وہی لیا جائے صحابہ نے لیا تھا، طبع تابعین نے لیا۔ ہم نیا مفہوم نکالیں گے تو اسی صورت میں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 2 قبروں سے گزر ہوا، ہمارے نبی نے کیا کہا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کھجور کی ٹہنی لی، گاڑ دیا آدھا ادھر آدھا ادھر، کہا جب تک نہیں سوکھے گی جب تک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ یہ حدیث ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں جو قبر پرست ہیں وہ قبروں پر جو پھول ٹہنیاں گاڑتے ہیں اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اس کا معنی یہی سمجھا تھا؟ اگر یہی معنی سمجھا تو صحابہ کرام نے اور قبروں پر کیوں نہیں لکڑیاں گاڑی، کھجوریں کی ٹہنیاں یا درخت کی شاخ کیوں نہیں لگائی قبروں کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ کیوں خاص تھا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی۔ آج تو نہیں معلوم پڑتا کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو کہاں کہاں قبر گاڑیں گے؟ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارے قبر والوں کو عذاب ہوتا تو گاڑیاں لکڑیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کے نام پر بد گاڑی ہے۔ ہمارے نبی نے ان لوگوں کی قبروں پر گاڑا تھا جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو خبر دیا کہ یہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کیسے معلوم پڑے گا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے، بخاری کی دلیل ہے، اللہ اکبر، کہیں گے دیکھو بخاری میں ہے قبر پر درخت لگانا، بخاری کے اندر موجود ہے، لوگ نہیں مانتے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث سے نہیں مانتے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سلف کے فہم کے خلاف ہے، یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا، صحابہ نے یہی سمجھا، اسی لیے کسی بھی صحابی نے کسی کی قبر پر کوئی درخت نہیں لگایا، نہ تابعین نے، نہ طبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، نہ کسی نے۔ تو یہ 2 بنیادی باتیں ہیں حدیث کے تعلق سے، حدیث کا صحیح ہونا اور وہ فہم سلف صالحین کے مطابق ہونا۔ اجماع کے تعلق سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی اجماع نقل کر دے مان لیا جائے کہ ہاں اجماع اس کے اندر نہیں،
وہ ثابت ہونا چاہیے جو معروف اور موثوق علماء ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ نقل کیا ہو اور باقاعدہ دلیلیں دی ہو اور اس کے خلاف کوئی قول نہ ملتا ہو تب مانا جائے گا اس کو. اور قیاس کے بارے میں ہر قیاس کو نہیں مانتے. نص موجود ہے رفع دین کرنا، ہم قیاس کریں بھائی کیا ضرورت رفع دین کرنے کی؟ نہیں. قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں نص نہیں ہوگا. قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں ضرورت ہوگی. جہاں پر نص اور واضح حکم موجود وہاں قیاس نہیں ہوتا. لہذا قیاس صحیح کو ہم مانتے ہیں وہ قیاس جو ضرورت پر ہو، نمبر 1. نمبر 2 وہ کتاب و سنت کے بنیاد کے مطابق ہو، اصول کے موافق ہو، اس کے خلاف نہ ہو، اس قیاس کو ہم مانتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. 19 چیزیں ہو گئی. 20ویں چیز یہ ہے کہ غیبیات میں وہی پر اختصار کیا جائے گا. وہ مسائل جو غیب سے متعلق ہیں اس میں قیاس نہیں چلے گا. وہی کے اندر آ گیا قرآن میں حدیث میں ہمیں ماننا ضروری. حتیٰ کہ غیب سے متعلق نہیں ہے اور دین کے اندر وہ بات آ گئی حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں، تو بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے اگرچہ ہمارے قیاس کے خلاف، ہمارے عقل کے خلاف. جہاں تک ماننے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اسلام کا قانون ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. ہماری عقل کے اندر اگرچہ بات نہ آتی ہو یہ سمجھ میں، تو مسائل کے اندر بھی جہاں نص آ گیا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. لیکن جو چیزیں غیب سے متعلق ہیں جیسے عذاب قبر ہے، قبر کے اندر نعمتیں ہیں، برزخی زندگی ہے، قیامت کے مسائل ہیں، جنت اور جہنم ہے، ان تمام چیزوں پر میں قیاس نہیں کیا جائے گا کہ ہم قیاس کریں کہ یہ چیز ہے تو یہ چیز بھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے. یہ قیاس نہیں کیا جائے گا. جیسے بہت سارے لوگوں نے قیاس کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا قیاس کیا کہ برزخ کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، تو برزخ کی زندگی میں بھی اس سے دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی ہے، تو بھی آپ کے اوپر نعوذ باللہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی اپنی طرف سے، یا اس طریقے سے یعنی اس کو قیاس کرنا یہ غیبیات کے اندر تسلیم مسئلہ ہے، اس پر وہاں قیاس نہیں کیا جائے گا. غیبیات کے تعلق جو آ گیا آپ کو اس کا ماننا ضروری ہے. قبر میں عذاب ہو رہا، کیسے ہو رہا ہمیں نہیں معلوم، کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کو، لیکن ہمیں ماننا ضروری. ہمیں ماننا کیا ہے؟ یہ ضروری. تو اس طریقے سے جو بھی مسائل ہیں غیبیات کے، ان پر اس کا دار و مدار وہی پر ہے، اس کے بارے میں قیاس نہیں کیا جائے گا. اصول نمبر 21، دعوت کے میدان میں یا اصلاح میں ہم نے تقریباً 40 اصول لکھے ہیں. 40 اصول، لیکن ظاہر بات وقت نہیں ہے کہ تمام اصول آپ کے سامنے بیان کریں. یہ شاید یہ آخری اصول ہوگا جو بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا، وہ یہ کہ اصلاح کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ پہلے جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، شرک ہیں، ان کو ختم کیا جائے یا انسان ان سے دوری اختیار کرے. اس کے بعد پھر اصلاح کا کام ہوتا ہے. اور اس بات کو شد و مت کے ساتھ جس امام نے اس دور میں پیش کیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ التصفیہ قبل التحلیہ، پہلے صفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اصلاح کی کوشش کی جائے. پہلے صفائی. آپ مثال سے سمجھیں، اگر زمین گندی ہے اور آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پہلے زمین کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا. زمین صاف کرنے کے بعد آپ بستر بچھائیں گے، چٹائی بچھائیں گے، تب وہاں بیٹھیں گے. تو التخلیہ قبل التحلیہ یا التصفیہ قبل التحلیہ. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا شرک ہے، بدعت و خرافات ہے. تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے ان گناہوں کو، بدعات خرافات کو چھوڑنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے اصلاح ہوگی. ورنہ بدعات بھی کرتے رہیں، شرک بھی کرتے رہیں، رسم و رواج بھی کرتے رہیں، خرافات بھی کرتے رہیں، اور کہیں کہ ہم جو ہے سنت پر عمل کر بھی رہے ہیں، کیسے ہوگا یہ؟ تو سب سے پہلے ان چیزوں کا چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی شرطوں میں سے کیا شرط ہے کہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑنا. تو گناہ چھوڑیں گے تب اللہ توبہ قبول کرے گا. توبہ بھی کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، بار بار وہی گناہ ہو رہا ہے، اسی سے توبہ بھی کر رہے ہیں، اسی گناہ کو کرتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ منہج صحیح نہیں ہے. پہلے گناہوں کو چھوڑیے، پہلے کیا کیجئے، برائی کو چھوڑیے،
آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بیمار ہے اور اچھا ڈاکٹر ہے تو پہلے آپ کو ٹانک نہیں دے گا. ٹانک کب دے گا آپ کو؟ جب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی تب ٹانک فائدہ کرتی ہے. آپ کو بخار ہے، آپ کو بیماری ہے، پہلے بیماری دور کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کو ٹانک دے گا کہ اس کو پینا. بیماری اگر دل کے ہے اور ٹانک دے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیماری پہلے ختم کرنا ضروری ہے. وہی معاملہ دعوت کا بھی، اصلاح کا بھی ہے کہ جو خامیاں، برائیاں، بدعات، خرافات، شرک، رسم و رواج، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اٹوٹ حصہ بن گئی ہمارے معاشرے کا، اور اس کے اندر سارے لوگ تقریباً ملوث پائے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے. تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، تب جا کر کے اصلاح ہوگی، تب جا کر کے انقلاب آئے گا، تب جا کر کے دینداری پیدا ہوگی، تب جا کر کے تقویٰ اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. تو پہلے التصفیہ قبل التحلیہ، پہلے صفائی کیجئے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کو آگے آپ اصلاح کا کام کیجئے. پہلے اس کو دھلیے، کپڑا گندا ہو گیا پہلے آپ اس کو دھلائی کریں، اس کے بعد کپڑا گندا، خوشبو لگاتے جائیں. کب تک خوشبو لگائیں گے؟ کپڑا آپ کا گندا گندے پر گندا ہوتا جا رہا ہے، اس کو آپ دھل نہیں رہے کپڑے کو. تو پہلے کپڑے کی صفائی کیجئے. وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پہلے پاک کیجئے. کپڑا سے مراد دل بھی ہے، ظاہر اور سے مراد کبھی باطن لیا جاتا ہے، کبھی باطن بول کر کے ظاہر مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر دونوں چیزیں مراد. بہرحال یہ بھی ایک اہم اصول ہے. اس طریقے سے صحیح حدیثوں سے حجت ہی پکڑنا، ضعیف حدیثیں، موضوع روایتیں یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہیں. اسی طریقے سے حق اور باطل کا معیار دلائل ہیں، اکثریت نہیں ہیں. حق کا معیار کتاب و سنت ہیں. آپ اکیلے ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی جماعت ہیں، آپ حق پر ہیں. لا تغتر بکثرت الحالکین، ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بہت زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیشہ اکثریت گنہگاروں کی رہی ہے ہمیشہ، لہذا ان سے دھوکہ نہ کھائیں. اور اگر آپ اکیلے چل رہے ہیں صحیح راستے پر چلتے جائیں، اس سے کبھی آپ کو وحشت نہ ہو، کیونکہ آپ حق پر ہیں، کتاب و سنت جو ہے آپ کے ساتھ ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. دین میں غلو نہ کرنا، علم، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، اس علم پر عمل کرنا، پورے دین میں داخل ہونا، کسی ایک مسئلے میں دین کو منحصر نہ کر دینا. ایک مسئلے کے اندر آپ نے منحصر کر دیا، وہی معیار ہے آپ کے یہاں، بس وہی ایک مسئلہ ہے، جو اس مسئلے میں آپ کو صحیح جواب دے دے وہ صحیح ہے، اور جو جواب نہ دے دے وہ کیا ہو گیا، وہ منہج سے خارج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. دین ایک مسئلے کا نام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. تو پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، اور دین کو کسی ایک مسئلے کے اندر منحصر کر دینا یہ بھی کیا ہے، یہ صحیح منہج نہیں ہے. کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے، جس مسئلے کے اندر اختلاف رہا ہے، اس میں اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے تو اس علمی اختلاف کی بنا پر آپ اس کو منہج سے خارج نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے اصول سے خارج ہو گیا. نہیں، اصول سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تب وہ خارج ہوتا ہے، لیکن وہ مسائل جن میں اختلاف رہا ہے اور اصول کے حد تک نہیں ہے، ان میں اختلاف کرنے سے انسان منہج سے خارج نہیں ہوتا ہے. مان لیجئے کیا نام ہے، ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی بات ہے. اگر کوئی آدمی ہفتے کے دن روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے تو ایسا نہیں کہ منہج سے نکل گیا وہ. یا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں یہاں پر دی جاتی ہیں. یعنی کیا نام ہے، رکوع کے بعد اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں وہ تو بدعتی ہو گیا، وہ نکل گیا. نہیں، اس کو نہیں کہا جائے گا. تو جہاں پر کیا نام ہے علمی اختلاف ہے علماء کے آپس میں، ان میں اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دلیل کی بنیاد پر بہتر سمجھتا ہے اس پر وہ عمل کرے، لیکن دوسرے آدمی کے لیے نرم پہلو رکھے اور اس کے لیے عذر تلاش کرے، اور یہ نہ کہے کہ بھائی اس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کر دیا تو اس طریقے سے نکل گئے وہ، اور وہ کیا نام ہے وہ منہج سے نکل گئے. ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، سب سے پہلے میری دعا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے آج یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. ساتھ ہی شیخ محترم شیخ ممتاز عالم النوری مدنی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی مجلس سجائی اور اس طرح کا پروگرام کیا جس میں منہج سلف کے اصول اور منہج سلف کا تعارف، ان تمام باتوں پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی. اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر
توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے آمین۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اور شیخ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔